یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو جو میں بولنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل صبح چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے چرچے ہونے لگیں کہ واہ مولانا صاحب نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ یا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود۔ آگے والا جملہ سنیے، وہی میرے موضوع سے ٹچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسم ہے ناشتے کے وقت کی۔ سورج کے کچھ بلند ہو جانے کے بعد جو چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں اس وقت کی قسم کھائی۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ بالکل چھا جائے، اندھیرے میں تبدیل ہو جائے، رات کے اندھیرے کی۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ بالکل گھپا گھپ اندھیرے میں تبدیل ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو بے یارو مددگار چھوڑا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو ترک کیا ہے، وما قلی، اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جب قرآن کی یہ چند آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آپ بہت ڈر گئے اور گھبراتے ہوئے اپنے گھر آئے غار حرا سے، اور اپنی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دیا، آپ لیٹے رہے، حتیٰ ذہب عنہ الروع، جو خوف، جو ڈر، جو دہشت آپ کے دل میں تھی جب تک وہ چلی نہیں گئی، آپ لیٹے رہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے پورا واقعہ بتایا کہ آج میرے ساتھ غار حرا میں ایسا ایسا ہوا۔ اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے جانے کا ڈر لگ رہا ہے، مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ یہ کون شخص تھا جو غار حرا میں آیا، رات کے اندھیرے میں آیا، رات کی تاریکی میں آیا؟ یہ کون تھا جو ہمارے پاس غار حرا میں پہنچا؟ آج تک نہیں آیا۔ میں کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے غار حرا میں جا رہا ہوں، عبادت کرتا ہوں، کئی رات وہاں رکتا ہوں، لیکن آج ہمارے ساتھ اچانک یہ معاملہ آیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اور اللہ کے رسول نے جب ان کو پوری بات بتائی تو ورقہ نے کہا کہ آپ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ اے میرے بھتیجے محمد، جب آپ کو آپ کی قوم، آپ کے شہر اور آپ کی بستی سے نکال دے گی، اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا کہ مجھے میری قوم تانے مارے گی اور مجھے مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کہ ہاں، جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اور اس کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے کئی دنوں تک پھر وہی نہیں آئی اس کے بعد۔ تو اللہ کے نبی یہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ایک بار وحی اتاری اور پھر جبرائیل کا آنا بند ہو گیا، اس فرشتے کا آنا بند ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کئی دن تک وحی نہیں آئی۔ تو ایک دن
یہ جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہو جو میں بولنے جا رہا ہوں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل صبح چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے چرچے ہونے لگیں کہ واہ مولانا صاحب نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ یا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوچا کہ جب جبرائیل نہیں آ رہے ہیں اور اللہ ہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو پھر مجھے اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، میں کیوں زندہ ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے ارادے سے، ذرا سنیے گا، چونکہ ابھی آپ نبی نہیں تھے، نبی اب بنے ہیں، ابھی اللہ تعالیٰ نے پورا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، اس لیے نبی کا یہ سوچنا کہ اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے، جب ناراض ہے تو مجھے دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، بہت اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں یہاں سے گر کر اپنی جان دے دوں۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی نظر آسمان کی اوپر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر تو مجھے ایک بہت بڑی کرسی کے اوپر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ملا جو فرشتہ غار حرا میں میرے پاس آیا تھا چند آیتیں لے کر۔ اس فرشتے نے مجھے دیکھ کر کہا، اے محمد اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اے محمد اپنے آپ کو برباد مت کرو، اے محمد اس پہاڑ کی اونچائی سے گر کر اپنے آپ کو ختم مت کرو، انکا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا لیا ہے، آپ کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے، آپ خودکشی کا ارادہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اس فرشتے کی زبان سے یہ جملے سنے تو پھر میں نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر آیا اور اس کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ پھر میرے اوپر جو آیت نازل ہوئی وہ یہ آیت نازل ہوتی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم میں سورج کی روشنی کی جب وہ تھوڑی سی اوپر ہو جائے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم میں اس رات کے اندھیرے کی جو پوری کی پوری چھا جائے، رات کے کھٹاٹوپ اندھیرے کی، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض، چونکہ آپ ڈر گئے تھے، آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا، غار حرا چھوڑ کر آپ اپنے گھر چلے گئے تھے، اپنی بیوی خدیجہ سے کہہ رہے تھے زملونی زملونی، اس لیے چند دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا تاکہ آپ کے دل کا ڈر ختم ہو جائے، اس لیے وحی روک دی گئی۔ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے۔ آگے والا جملہ سنیے، وہی میرے موضوع سے ٹچ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دنیاوی زندگی کو ترجیح مت دیجئے، آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اتنی قسم کھانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ختم ہو جائے گی، آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیجئے، آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ آخرت 4 چیزوں پر مشتمل ہے یہ چیز۔ آخرت کا لفظ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں آخرت کی فکر کرو، تو آخرت کی فکر کا مطلب جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ اپنی موت کو یاد کرو، پہلی چیز۔ آخرت میں موت بھی شامل ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو بھی یاد کرو، چاہے سمندر میں ڈوب کے مر جاؤ، چاہے جل کے مر جاؤ، چاہے ہوائی جہاز کے اوپر سے گر کر مر جاؤ،
چاہے تمہاری لاش ملے یا نہ ملے، چاہے تمہارا جنازہ پڑھا گیا ہو یا نہ پڑھا گیا ہو، چاہے تمہیں قبر میں دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، زندہ کیا جائے گا مرنے کے بعد۔ اس کو یاد کرو۔ اور تیسری چیز، حساب و کتاب کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد رکھو۔ اور چوتھی چیز جہنم، جنت و جہنم دونوں ہیں، آخرت میں شامل ہیں۔ جہنم کے عذاب کی فکر کرو کہ وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ ان چار چیزوں کے مجموعے کا نام ہے آخرت۔ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں آخرت بھی شامل ہے۔ اللہ پر ایمان، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان کتابوں پر ایمان، ورسلہ اللہ نے جو رسول اتارے ان رسولوں پر بھی ایمان، جو رسول بھیجے ہیں ان رسولوں پر بھی ایمان، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان، آخرت کے دن پر بھی ایمان، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میری تقدیر میں لکھا تھا، جو ہوگا وہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، اس تقدیر پر بھی ایمان۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آخرت سے بھر گئی۔